السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے سے متعلق بھی حکومت پاکستان بات کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی تھی، اس کمی کا جو ریلیف ہے وہ عوام تک منتقل نہیں کیا گیا تھا، اور حکومت نے یہ کہا تھا کہ اب بجلی کے نرخ کم کر کے یہ ریلیف عوام کو دیا جائے گا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ فارمولہ کیا ہوگا؟ کیا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہی یہ ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا، یا پھر کوئی اور فارمولہ ہے جو حکومت ترتیب دے رہی ہے اور جلد اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی؟ آج پرائم منسٹر پاکستان نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا، انہوں نے معیشت سے متعلق بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس سے پہلے بینکس کے پاس منافع کی صورت میں یا ٹیکس کی مد میں جو 34 ارب روپے موجود تھے سندھ میں، پھر 11 ارب روپے پنجاب میں موجود تھے، وہ اسٹے آرڈرز ہٹے ہیں تو اس کے بعد سے وہ قومی خزانے میں آ گئے ہیں۔ وہ معاشی اصلاحات سے متعلق بھی بات کر رہے تھے، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی جو بہتری ہے یہ مائکرو لیول پہ، یعنی غریب اور عام آدمی تک کب نظر آئے گی، اس کی جھلک آنے میں کتنا وقت مزید لگے گا، اور حکومت کی اس سے متعلق حکمت عملی کیا ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جانب بلوچستان سے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں انہوں نے خود بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، جو کل مرنگ ہوئی ہے ان واقعات سے متعلق۔ پھر کوئٹہ میں دھماکہ بھی ہوا ہے، پولیس جو ہے ڈبل روڈ پہ پولیس وین کے قریب، اور اس میں نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو پنجابیوں کو اور دوسرے لوگوں کو شناخت دے کر مارتے ہیں، یقینی طور پہ یہ جو اصل بلوچ ہیں ان کے عکاس نہیں ہیں، ان کی روایات کے مظہر نہیں ہیں۔ صدر مملکت نے بھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کوئٹہ دھماکے کی مذمت کی ہے۔ یہ افسوسناک سلسلے ہیں، اور اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ باضابطہ ایک پوری نپی تلی پلاننگ کے تحت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، جس میں بھارت کے ملوث ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا پولیٹیکل اور آپریشنل حل کیا ہے، آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ شنید یہ ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں ان کو اب نئی گاڑی دی جائے گی، اور ترقیاتی فنڈ سے متعلق بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ وہ وعدے جو حکومت بناتے وقت پیپلز پارٹی سے کیے گئے تھے، کیا اب ان کے ایفا ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں قربتوں کو لے کر۔ اور دوسری جانب اب مسلم لیگ نون جو قومی سلامتی میٹنگ تھی، اس بال کو پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ڈالتی نظر آتی ہے کہ بلاول صاحب PTI کو اور دیگر جماعتوں کو ساتھ لے آئیں اور دوبارہ ہم اجلاس کروا لیتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہوگا؟ کیا بلاول لے آئیں گے؟ کیا بلاول کے پس پردہ PTI سے رابطے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم غور کریں گے۔ ارشاد صاحب، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو آج کل کی خبر ہے، ویسے IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، لیکن اب یہ جو میکرو اکنامک بہتری ہے یہ مائکرو لیول پہ نظر آنی چاہیے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ شنید ہے کہ IMF نے شاید 1 روپے تک کہا ہے کہ آپ بجلی سستی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کی جو قیمتوں میں کمی ہے، وہ ریلیف بجلی کی مد میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کیا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ عوام کو ملے گا؟ یہ تو صاحب کوئی جو معاشی ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ فارمولہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن گزشتہ 3 سال میں عوام کی جو درگت بنی ہے اور عوام نے جتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے اب بچوں کے فیسیں جمع کرانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، صحت کے مسائل حل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک عرصہ تو ایسا بھی گزرا کہ خود حکومت یہ ماننے لگی تھی کہ لوگوں کے لیے بھوک کا کوئی علاج نہیں ہے، لوگوں کو 3 وقت کا 2 وقت کا کھانا ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب وہ مہنگائی کی رفتار تو رفتار کم ہوئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی، یعنی مہنگائی جو بڑھ رہی تھی جس رفتار سے، اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی، لیکن مہنگائی جو ہوئی تھی 3 سال پہلے وہ وہیں کے وہیں موجود ہے، وہ پیچھے نہیں گیا معاملہ۔ اس کی رفتار جو بڑھنے کی 38% تک چلی گئی تھی وہ نہیں ہو رہا۔ تو اب 3 سال قربانی دینے کے بعد، اور یہ بھی بالکل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان 3 سال میں ہماری حکمران اشرافیہ نے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دی۔ نہ تو یہ ہوا ہے کہ ان کی مراعات کم ہوئی ہیں، ان کے چونچلے کم ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہو کہ جی جو وزراء کرام ہیں یا MNAs MPAs ہیں
سینیٹرز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں بیوروکریٹس ہیں کہ جی ان کی تنخواہیں کوئی 25% کم ہو گئی ہوں، 10% کم ہو گئی ہوں، انہوں نے بڑھوائی ہیں، زیادتی کی ہے، اس میں کمی نہیں کی، باقی مراحت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔ وزراء کی فوج ظفر موج 50 سے اوپر تو ہمارے وفاقی ماشاءاللہ وزیر ہیں، وزارتیں کم ہیں، وزیر زیادہ ہیں، ایک وزارت کے 3 2 حصے کر کے وزارتیں ان میں بانٹی گئی ہیں۔ تو یہ ساری قربانی عام آدمی نے دی ہے، لوئر مڈل کلاس نے دی ہے، مڈل کلاس نے دی ہے، اپر مڈل کلاس نے دی ہے، کاروباری طبقے نے دی ہے، کاروباری طبقے نے دی ہے، اور لیکن ملازمین جو سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین ہیں سب سے بڑا بوجھ ان پر پڑا ہے۔ تو اب کم از کم 3 سال کے بعد فرض بنتا ہے حکومت کا، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو بھی ریلیف دے، اور سب سے بڑا ریلیف ان کو بجلی کے بلوں میں مل سکتا ہے۔ لیکن اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ جو عام صارفین ہیں وہ ریلیف محسوس کریں گے، یہ آپ کا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی بجلی کی قیمتیں یہی رہتی ہیں جو اس وقت ہیں، جو انڈیا سے بھی زیادہ ہیں، بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہیں، یورپ کے تمام ممالک سے زیادہ ہیں، ترکی اور ملائیشیا سے زیادہ ہیں، تو آپ کی صنعت کیسے چلے گی؟ آپ نے اگر صنعت چلانی ہے اور صنعت چلا کے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، تو اس کے لیے بھی بجلی کی قیمتوں کا کم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت کا فرض بھی بنتا ہے، اور یہ حالات اور وقت کا تقاضا بھی ہے، اور معیشت کی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے۔ دیکھیں ایک ملک کی ترقی کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں لوگوں کی بچتوں کی شرح کیا ہے۔ جس ملک میں لوگوں کی بچت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آمدنی سے زیادہ اخراجات ہوں، اس ملک نے خاک ترقی کرنی ہے۔ نہیں، اس کا تو سمپل فارمولہ ہے نا، آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، آپ کو آمدن بڑھانی ہے، آمدن بڑھانی ہے تو آپ کو کاروبار چلانا پڑے گا۔ عام آدمی یا غریب آدمی یا متوسط طبقے کا آدمی، اس کا بل زیادہ بھی آ جائے، وہ پیٹ کاٹ کے ادھر ادھر سے خرچے سکیڑ کے بل اس نے جمع کروانا ہوتا ہے۔ لیکن یہی بل، یہی بجلی کی قیمت جب زیادہ ہوتی ہے تو صنعت اور کاروباری لوگ چلتے ہیں اسسمنٹ پہ۔ جب ان کی کاسٹ پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنی مینوفیکچرنگ روک لیتے ہیں، وہ اپنا پہیہ روک لیتے ہیں، ان کا پہیہ رکتا ہے تو روزگار بھی رک جاتا ہے۔ یہ بڑی کلیئر حقیقت ہے، کیونکہ اب گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے مینوفیکچرنگ کو بڑھانا ہے، انہوں نے لارج اسکیل انڈسٹری کو بڑھانا ہے، انڈسٹریل پروڈکشن کو بڑھانا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جو پہلے سے موجود انڈسٹری نہیں چلے گی تو سرمایہ کاری جو آپ لانا چاہ رہے ہیں، جو آپ ایف ڈی آئی لانا چاہ رہے ہیں، یا آپ گورنمنٹ بہت آفر بھی کرتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جیسے بھی لانا چاہیں، جب پہلے والا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ آپ کس چیز کو اٹریکٹ کر کے آئیں؟ نہیں، وہ بھی تو دیکھیں گے نا، اس کی جو لاگت ہے، پیداواری لاگت جو ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے، کیا اس ملک میں وہ جائز طریقے سے منافع کما سکتا ہے؟ کیا عوام میں یہ ثقت ہے کہ وہ اس کی مصنوعات کو خریدیں، یا وہ اپنی مصنوعات باہر ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ یہ 2 سال پہلے گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی، بلکہ 3 سال پہلے ہی بنی تھی کہ جی جو یہاں کار ساز ادارے ہیں، گاڑیاں بنانے والے مینوفیکچرر ہیں، وہ ہر ماہ 2 یونٹ ایکسپورٹ کریں گے۔ اب جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں گاڑیاں بیچنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، ہماری پروڈکشن کم ہو گئی ہے، ہماری سیل کم ہو گئی ہے، پہلے جو 6 مہینے بعد گاڑی ملتی تھی، اب ہم نے جو ہے وہ قرض سکیم وہ کی ہے کہ جی آپ لیں اور بغیر ان کے گاڑی لے جائیں، اور 50% ڈاؤن پیمنٹ پہ بہت سی کمپنیوں نے لگا دی، قسطوں پہ گاڑیاں لینا شروع کر دیں، تو ہم ایکسپورٹ کہاں کریں گے؟ پھر ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو ہمیں ایک معیاری گاڑی سستے داموں دیں گے کہیں تو کوئی خریدار ہوگا۔ وہی گاڑی اگر چائنا سے، ملائیشیا سے، انڈیا سے، کسی اور ملک سے اویلیبل ہے سستے داموں، تو وہ پاکستان سے کیوں منگوائیں گے؟ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر اب یہ اعداد و شمار کے ذریعے اپنے آپ کو دھوکہ دے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو وزارت خزانہ اور دوسرے محکمے اعداد و شمار سے کہتے ہیں جی اس میں یہ اضافہ ہو گیا، اس شعبے میں یہ اضافہ ہو گیا، یہ اضافہ ہو گیا،
اس طرح سے نہیں، عملاً جو آپ نے لوگوں کو کارسازوں کی نظر آنا مثال دی چاہیے. ہے، ان کی تو اپنی بھی جال سازیاں اپنی جگہ نا. اب یہ تو امپورٹ کرتے ہیں سب کچھ، انہیں تو یہاں کے اسمبل کرنا ہوتا ہے. یہ کس نے کروانا ہے؟ یہ 88 میں یہ پالیسی بنی تھی. مجھے یاد ہے ڈاکٹر محبوب الحق کے دور میں ڈیلیشن پروگرام بنا تھا کہ یہ جی اگلے 5 سال یا 4 سال میں 100% ساری چیزیں جو ہیں یہاں سے تیار ہوں گی، تمام پرزے جو ہیں انجن سمیت، اور یہ گاڑیاں 100% پاکستان ہوں گی، ساختہ پاکستان ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہوئی تو کون ذمہ دار ہے؟ نہیں، وہ تو obviously دیکھیں گورنمنٹ ذمہ دار ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی چیز تیار ہونی ہے اور وہ اتنی مہنگی تیار ہوتی ہے اور چائنا سے یا ملائیشیا سے یا کسی اور ملک کوریا سے اس سے سستی چیز اویلیبل ہے، تو کس کا دماغ خراب ہے کہ جی وہ مہنگی چیز سے مہنگی گاڑی تیار کرے گا؟ سوال ہے کہ آپ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ جی آپ کے ہاں اگر بجلی مہنگی ہوگی، آپ کے ٹیکسز زیادہ ہوں گے، آپ کے باقی جو معاملات ہوں گے، وہ لیبر بھی تو پھر مہنگی ہو جائے گی نا. ظاہر بات ہے کہ جب آپ کے ہاں ہر چیز مہنگی ہوگی تو لیبر بھی مہنگی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کی مصنوعات سب سے زیادہ اثر ہوگا. تو اس بنیاد پر چاہیے حکومت کو اب ایک ایسی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہمیشہ پختہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ مینوفیکچرنگ پہ توجہ دیتی ہے. صنعت دوست ہیں، کاروبار دوست ہیں، کاروبار دوست ہیں، تاجر دوست ہیں. تو اور شہباز شریف صاحب یہ کہتے بھی ہیں، آج بھی ان کے میں سن رہا تھا گفتگو یہی کر رہے تھے. تو اب ان کو چاہیے کہ یہ جو سرخ فیتہ ہے اس کو ختم کریں. صحیح ہے. یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ دور کریں. یہ جو خرچے ہیں غیر ضروری ریاست کے اور حکومت کے، ان کو کم کریں. بوجھ جو ہے مینوفیکچر پہ جو بوجھ آ رہا ہے، جو عوام پر بوجھ آ رہا ہے، اس کو کم کریں تاکہ ہماری صنعت چلے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، عام آدمی کی زندگی آسان ہو اور ملک ترقی کر سکے. صحیح ہے. شاہ صاحب، ہمیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. بنیادی سوال اور سیدھا سا سوال یہ ہے کہ کیا اب بجلی سستی ہوگی؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا مشن پاکستان میں فروری کی 24 تاریخ کو آیا تھا اور 14 تاریخ تک وہ مذاکرات کرتے رہے. اب یہ غیر معمولی ہے. آئی ایم ایف کے مشن جنرلی 7-8 دن سے زیادہ نہیں رہتے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مذاکرات پاکستان کے اندر تک جب تک آئی ایم ایف کی ٹیم تھی تو وہ کامیاب نہیں ہو رہے. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ نیتھن پورٹر صاحب جو ہیں وہ بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن کیے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. یعنی کہ تقریباً 3 ہفتے رہے اور بغیر سائن کیے چلے گئے. پھر ہمیں اچانک خبر ملتی ہے اور بہت کامیابی، ایک کامیابی نہیں 2 کامیابیاں ہوتی. ایک کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جو $1 بلین ہمارا اوریجنل پروگرام تھا، 25واں پروگرام ای ایف ایف کا، اس میں ہمیں $1 بلین ملے گا. اور ایک کامیابی ہوتی ہے کہ 1.3 بلین اضافی ملیں گے. وہ جو اس کو 26واں پروگرام کہہ لیں، وہ جو کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے. تو ہم 1 بلین مانگ رہے تھے، ملا 1 بلین پلس 1.3 بلین. تو ہوا کیا؟ مطلب پاکستان میں جب تک تو تھے اس وقت تک تو وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی سائن کرنے کو تیار نہیں تھے. تو معاملہ بجلی سے کہیں آگے ہے عباسی صاحب. یہ معاملہ معاشی نظر نہیں آتا. یہ معاملہ مجھے کچھ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی فوجی سفارتکاری کا نظر آتا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں کم ہوئیں وہ ریلیف عوام کو نہیں دیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیف جو ہے بجلی کی مد میں دیا جائے گا جو بجلی صارفین ہیں ان کو. فیول ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کیا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ جو حکومت پیٹرولیم کا ریلیف بجلی کی مد میں دے گی؟ دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کیا حکومت نے بیماری کا علاج کرنا ہے یا بیماری کی علامات کو دبانا ہے؟ اگر تو علاج کرنا ہے تو پھر چوری بند کرنی ہوگی.
اگر 40 سے 45% بجلی چوری ہو جاتی ہے پشاور الیکٹرک سپلائی میں، 35 سے 36% بجلی چوری ہو جاتی ہے سکھر الیکٹرک میں، تو پھر تو جب تک چوری دور نہیں ہوتی، آپ آئی ایم ایف کی بات کر لیں، آپ جو فوجی سفارتکاری کی بات کر لیں، تو پھر ہمارا کام سیدھا نہیں ہوتا. چوری بند کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک حکومت پاکستان کاروبار کرے گی، وہ ہوائی جہاز کی ٹکٹیں بیچے گی، وہ بجلی خریدے گی، بجلی بیچے گی، وہ نیچرل گیس بیچے گی، خریدے گی، گندم کی قیمتیں فکس کرے گی، اس وقت تک تو بات بنتی نظر نہیں آتی. جب تک حکومت پاکستان صرف حکمرانی تک اپنے آپ کو ریسٹرین کر لے، اور کاروبار سارے جو ہیں جس میں ہر کاروبار جس کو ٹچ کرتی ہے حکومت پاکستان، اس میں 100-200 ارب کا 300 ارب کا نقصان کر کے نکلتی ہے. صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ جو بجلی کا معاملہ ہے، اب بجلی کے معاملے میں آپ کیپیسٹی چارجز ابھی بھی ہیں آئی پی پیز کے بہت سے ایسے ہیں جن کے آپ کے پاس بجلی پروڈیوس زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کی کھپت اتنی نہیں ہے، تو حکومت کب تک یہ پلے سے یونٹس جو ہے وہ بھرتی رہے گی؟ اور پھر لاسز بھی اتنے زیادہ ہیں، تو صرف لاسز ہی تو ذمہ دار نہیں ہے بجلی مہنگی ہونے کے، بجلی کی پروڈکشن زیادہ ہونا اور کھپت کم ہونا بھی تو ایک مسئلہ ہے. دیکھیے، حکومت پچھلے کوئی 20-25 سال سے بجلی کا کاروبار کر رہی ہے. پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے پہلے حکومت خود خریدتی ہے ساری کی ساری، اور اس کے بعد وہی بجلی ساری کی ساری بیچتی ہے. اور اس خرید و فروخت میں اب تک آبادی صاحب اب تک 2400 ارب روپے کا گردشی کردہ ہم نے نقصان کر دیا. لیکن اگر تو وہ یہ کام کرتی چلی ہے تو پھر تو یہ نقصان ہوتے رہیں گے اور بجلی کی قیمت کم نہیں ہو پائے گی. اور اگر یہ کاروبار سارا پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے، حکومت اس کاروبار سے نکل جائے، تو پھر جب تک وہ ملٹیپل بائر ملٹیپل سیلر جس کو کہتے ہیں، کہ اگر کسی بڑے صارف نے، کوئی ٹیکسٹائل مل نے، کوئی سیمنٹ مل نے کوئی بجلی خریدنی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ حکومت سے خریدے، وہ کسی پرائیویٹ پروڈیوسر سے خرید لے اور وہ آپس میں ریٹ طے کر لیں، اور آپ کا اور میرا اس میں نقصان نہ ہو. اور یہ جو 40% 45% بجلی کی چوری ہے وہ ختم ہو جائے. اگر ہونی ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے، اس میں حکومت کا کوئی رول نہ ہو. جب تک نہیں حکومت نہیں نکلتی ڈاکٹر صاحب اگر وہ اسٹیٹ ساون گارنٹیز جو ہیں ان کا پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے، وہ گارنٹیز انہوں نے آئی پی پیز کو دے رکھی ہیں کہ وہ جو بجلی بنائیں گے وہ خریدی جائے گی. اب آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جس کو اسموک اسکرین کہتے ہیں نا، وہ دھواں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اس وقت کے جو وزیر تھے توانائی کے، انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مذاکرات کامیاب کر لیے ہیں اور 700 ارب روپیہ بچ جائے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 900 ارب روپیہ بچ جائے گا اور مذاکرات کامیاب ہو گئے. دیکھیے، یہ مذاکرات از اے اسموک اسکرین، یہ دھواں ہے. اصل معاملہ بجلی چوری کا ہے، اور جب تک وہ بجلی چوری دور نہیں ہوتی اس وقت تک معاملہ طے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور ہمارے سامنے آیا اعلان گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ جناب یہ بجلی کے معاملات جو ہیں بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں. سولر جو یونٹ لگے ہیں، پلانٹ لگے ہیں، لوگوں نے لگائے ہیں، اس کی وجہ سے نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے بوجھ بڑھ گیا ہے اور اس کے مسائل بڑے ہیں. تو اس لیے ہم نیٹ میٹرنگ پہ جو بجلی ہم خرید رہے ہیں اس کا ریٹ ہم 27 روپے سے یا 22 روپے سے کم کر کے 10 روپے کر رہے ہیں. یہ صورتحال جب ہوگی تو کیا پھر سولر کے شعبے میں کوئی سرمایہ کاری ہو پائے گی؟ اور کیا یہ میسج گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جی آپ پہلے سرمایہ کاری کریں ہمارے کہنے پر، اور اس کے بعد پھر ہماری مرضی ہے کہ آپ کا خون کیسے نچوڑا جاتا ہے؟ جی درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے، 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر. جی، اس میں سے 192 ممالک جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سولر کو انسینٹو دیا جائے. ٹھیک. پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہ ڈس انسینٹیوائز کر رہا ہے سولر پاور. تو یا تو وہ 192 ممالک غلط کام کر رہے ہیں، اور یا پھر پاکستان غلط کام کر رہا ہے. تو یہ دو جگہ مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو سولر پاور جہاں پاکستان دنیا کے ٹرینڈز کے خلاف کام کر رہا ہے، اور دوسرا بے تحاشا ممالک دنیا میں اس وقت جو ہیں وہ ٹیکس ریٹ جو ہے خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر
اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں, تاکہ معیشت کو ایک ٹیکہ لگایا جائے اور اکنامک گروتھ حاصل کی جائے. اور وہاں پہ بھی پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اپنا ٹیکس بڑھائے چلے جا رہا ہے. تو یا تو باقی دنیا کو غلط کام کر رہی ہے اور یا پھر پاکستان غلط کام کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ ایک IMF کا پروگرام ہو جانا اتنے لمبے ڈائلاگ کے بعد ایک غیر معمولی آپ کو لگ رہا ہے سلسلہ, اور دوسرا جو ہے اب آئندہ بجٹ ہے, تو اس بجٹ میں یہ جو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس ہے اس میں کوئی کمی بھی آپ کوئی امید کر رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوگی؟ دیکھیے, قطعاً کمی ہونے والی نہیں. 2019 میں مجھے یاد آتا ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس لگا تھا وہ تقریباً 80 ارب روپیہ تھا, اور اب جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ تقریباً, یا جو تنخواہ دار طبقہ ٹیکس ادا کر رہا ہے, کیونکہ آپ کا میرا جو چیک آتا ہے وہ تو ٹیکس کٹ کے آتا ہے, اب وہ 550 ارب روپے کا, یعنی کہ پچھلے 5-6 سالوں میں وہ 80 ارب سے کہیں 550 ارب پہ گیا ہے. دیکھیے, معاملہ دوبارہ سے ٹیکسز کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے حکومتی نقصانات کا. حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے, ٹیکس بیس بڑھانا ہے, معاملہ اصل میں ان کے اپنے نقصانات کا ہے. آپ سوچئے کہ 830 ارب روپے ہم نے PIA میں نقصان کر دیا, 2400 ارب میں نے آپ کو بتایا بجلی میں نقصان کر دیا, 900 ارب کا وہ گندم کی لین دین میں نقصان ہے, سوئی ناردرن سوئی سدرن دونوں بینکرپٹ کر دی ہیں حکومت پاکستان نے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں, آپ اپنے نقصانات ختم کریں, اور آپ فوکس کرے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ٹیکس بڑھانا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک آخری سوال آپ سے, یہ خشک سالی ہے اور بھی مسائل ہیں, پچھلے سال گندم صحیح طریقے سے نہیں خریدی گئی, کسان کو لوگ آڑتی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا, تو اس وقت خشک سالی اور اس پالیسی کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گندم پھر امپورٹ کرنا پڑے گی یا گزارا ہو جائے گا؟ دیکھیے, جب تک حکومت گندم کے کاروبار میں رہے گی, اس کو خریدے گی, اس کی سپورٹ پرائس فکس کرے گی, جب تک وہ گنے کے کاروبار میں رہے گی, اس کی سپورٹ پرائس فکس کرے گی, امپورٹ کرنے کی اجازت دے گی, ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے گی, تو گھپلا جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے معیشت کا کہ آپ نے 24 کروڑ پاکستانیوں کی جیب میں سے مال نکالنا ہے اور اس کی منتقلی کرنی ہے, کارٹلز کی جیب میں جانا ہے, تو جب تک حکومت یہ کرتی رہے گی آپ کو ہر قسم کے امپورٹ کرنی پڑیں گی چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں بنا نہیں پائیں گے, اور پیسہ جو ہے وہ آپ کی اور میری جیب سے منتقل ہوتا رہے گا بڑے بڑے کارٹلز کی جیب میں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر فہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملک صاحب, فیصل چودھری صاحب نے کہتے ہیں کہ اب سیاسی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ بانی PTI کو باہر لانے میں ناکام ہوئے ہیں. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو بانی PTI باہر نہیں آ سکے وہ آپ جو اس وقت سیاسی ٹیم ہے, سیاسی لیڈرشپ ہے, اس کی ذمہ دار وہی ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ فیصل چوئی صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ان کے نزدیک شاید وہ یہی سمجھتے ہوں, اب کسی کی ذاتی رائے پہ قدغن تو نہیں ہے. لیکن فیصل بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بانی PTI جو کہ اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جس طرح عوام توقع کر رہی تھی, اب حالات کی وجہ سے سمجھیں یا آپ جو بھی سمجھیں, کیونکہ جب انسان اپنا ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر رہا ہوتا تو اس پہ الزام لگتے ہیں. جی, میں اس پہ ایڈمٹ کروں گا, میں اس کو صفائی نہیں دوں گا. تو ڈیفینیٹلی بانی PTI کا جو باہر آنا ہے وہ اسی طرح ہمارے اوپر لازم اور ضروری تھا کہ لوگوں نے ہمیں صرف ایک یک نکاتی ایجنڈے پہ ووٹ دیا ہے کہ عمران خان کو باہر لانا. اب ظاہراً تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو یہ بات بندہ کرتا ہے جس کانٹیسٹ میں کرتا ہے تو اس کی بات ٹھیک ہوتی ہے کہ اس وقت کو خاص کامیابی نہیں ہو رہی. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے جی کہ خان صاحب اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اس کے بعد اس کی پوری ٹیم کھڑی ہو گئی.
पंजाब में मरकज में लोगों ने वोट दिए और उस वक्त तक आप देखें कि पंजाब में जितनी फस्तैयत और जिस तरह पंजाब में जुल्म और सितम वर्कर्स पे हो रहा है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे हो रहा है, तो ये भी एक तारीख लिखी जा रही है। तो अभी देखें प्रिंसिपली तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, वो तो बात जो मलिक साहब आप कर रहे हैं वो फैक्चुअली अपनी जगह ठीक है बात कि आप लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ फैसल चौधरी की बात नहीं है। आज़म सवाती जिनका क्लेम ये है कि उन्होंने ख़ुद भी बहुत कुर्बानी दी और कारकुन उसकी इस बात का इदराक करते हैं, वो ये कहते हैं कि पीटीआई का जो कारकुन है वो मौजूदा लीडरशिप से नफ़रत कर रहा है। उसमें वो अपना नाम भी लेते हैं और वो कहते हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। और क्या आप नहीं समझते कि ये वाक़तन पीटीआई की लीडरशिप ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं? कारकुन अगर नफ़रत पे पहुँचा है तो फिर किस वजह से पहुँचा है? कुछ तो कमी है, कुछ तो कोताही है ना। या आपकी आपस की जो उलझनें हैं आप समझें कि वो नहीं हैं, या आपकी रंजिशें नहीं हैं लीडरशिप के बीच, तो फिर तो ठीक है सब। नहीं, बिल्कुल सब ठीक नहीं है फैसल भाई। ये अब मैं इस पे वो जो बात कर रहे हैं ना जी, ये बातें वही है ना कि खान के दरमियान से लीडरशिप हट चुकी है। खान और वर्कर और आम आदमी, मैं वर्कर भी नहीं कहूँगा, और पाकिस्तान का आम आदमी, वो और खान इस वक्त डायरेक्ट है, और वो एक किसी बात कम बात पे वो राजी नहीं होते कि खान बाहर आए। वो हमारी किसी परफॉर्मेंस पे राजी नहीं होंगे सिवाय इसके कि खान बाहर आए। मैं सर माल रोड पे निकला हूँ आज से को 15-20 दिन पहले, झंडे लेके, पुलिस भी हमारे पीछे लगी है, लेकिन लोग हमारे साथ शामिल हो गए थे। वहीं से रैंडमली लोग शामिल हुए हैं, मोटरसाइकिलों पे आ गए लोग शामिल, हमने किसी को नहीं कहा। हम हाई कोर्ट तक गए तो मैंने उधर फील किया कि लोगों के अंदर जो इमरान खान बानी पीटीआई के लिए जो है एक मोहब्बत है और एक चाहत है, तो वो हम तो दरमियान में से फारिग हो चुके हैं। ये बात मैं देखिए, जो बात एडमिट करने वाली है वो है। नहीं, लेकिन मलिक साहब कदा कलाम माफ़, लेकिन असल में आपकी लीडरशिप कुछ फ़ैसले भी ऐसे करती है जिसकी वजह से वर्कर को मायूसी होती है। मिसाल के तौर पर आप अदालत में गए कि मुलाकातें बहाल की जाएं। मुलाकातें बहाल करने की शर्त ये रखी गई कि आप बाहर आके जो लोग मिल के आएंगे, जेल के बाहर कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारे लिए फ़ैसला ये करना था कि मुलाकातें बहाल हों या मीडिया टॉक बरकरार रहे। अगर मुलाकात ही नहीं होगी तो मीडिया टॉक कैसे होगी, लॉजिक है उसमें। लेकिन जेल के बाहर तो दरकिनार जो लोग मिल के आ रहे हैं वो कहीं भी कोई इजहार नहीं कर रहे। लोग, आपका वर्कर जो है, आपका जो वोटर है, वो सुनना चाहता है कि क्या बात हुई है, क्या नैरेटिव है, क्या नई पॉलिसी है। वो आके अगर खामोश आके बैठ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है मायूसी तो फिर होगी। सर मैं अर्ज करता हूँ वो आज ड्रॉप सीन हो गया है। यानी आज जो लोग मिलने गए उन्होंने दोबारा नहीं मिलने दिया। वो फिर उन्होंने बाहर आके मीडिया टॉक भी की है कि हमारी शर्त तो ये थी कि हमें मिलने दिया जाए तो मीडिया टॉक नहीं करेंगे, जब मिलने नहीं दिया गया तो हम मीडिया टॉक कर रहे हैं। आज उधर उमर अयूब साहब और उन्होंने मीडिया टॉक की है। देखिए सर बात ये नहीं, वो तो अदालती फैसला है, उसमें बचर साहब वो तो अदालती फैसला है 2 दिन मंगल और जुमेरात को। नहीं, लेकिन और सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे तो उस नाम को तो वो अदालती फैसले की नज़र से तो जेल तो उसको नहीं डिनाई कर सकती। नहीं, ये जो या वो नाम नहीं होंगे इनके। मलिक साहब ये जो लोग मिलने गए थे, ये लिस्ट वही थी जो सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी और खान साहब ने अप्रूव की थी। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। आज जो लिस्ट उधर से अप्रूव हुई थी वही लिस्ट थी। आज मुलाकात थी 12 बजे। हमारे 5 जो इस्लामाबाद से थे, हामिद रजा साहब, अल्लामा नासिर साहब और उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और जुनैद अकबर साहब, ये सारे बंदे उधर पहुंच गए थे जो लिस्ट के मुताबिक थे। अच्छा, तो उनको बिठा के जिस तरह पहले हमारे साथ भी होता था, आज उनको नहीं मिलने दिया गया। नेक्स्ट बारी मेरी थी अगले वीक में। तो वो फिर उन्होंने आके मीडिया टॉक की है बाहर। देखिए सर बात ये नहीं है, बात ये आप सीनियर एंकर पर्सन है, बात ये है कि उस खान साहब का उनको डर है, उन पे बेसलेस मुकदमात हैं, उनकी अपना
وائف پہ بیسلیس مقدمات ہیں. کل ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا, خان صاحب کی یہ کتابیں نہیں ان کو دے رہے, ان کے بیٹوں سے ملاقات نہیں کی. یعنی یہ تو دیکھیں ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, اس میں پریویلیج اینڈ پرکس ہیں, تو یہ کیا تماشا ہے کہ آپ کورٹ کہہ دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں 5 بندے 6 بندے اگر بانی پی ٹی آئی کو پولیٹیکل لوگ مل جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی سر؟ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی نا. اچھا ایک اور جو اس وقت بچر صاحب معاملہ چل رہا ہے, سلامتی کمیٹی جو پارلیمان کی تھی اس سے متعلق نون لیگ یا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بلاول صاحب نے آفر کیا کہ باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے اور وہ کوشش کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی اس کا اجلاس ہو سکتا ہے. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا کسی سطح پہ کوئی رابطہ ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں جو امن و امان کے مسائل ہیں اس ضمن میں سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اور آپ کی اتحادی جماعتیں آ جائیں, اس میں شامل ہو جائیں, بیٹھیں؟ سر جہاں تک میری معلومات ہے تو کوئی رابطہ نہیں ہے سر. اگر میں جس بات کا مجھے نہیں پتہ ہوگا, اگر کوئی بالکل ہی کوئی اتنا انتہائی کوئی ایک خفیہ رابطہ, لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے, چونکہ خان صاحب کا بانی پی ٹی آئی کا کلیئر ویژن ہے کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ چوری کیا ہوا ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے سر, اچھا پیپلز پارٹی تو آپ کا مینڈیٹ نہیں چوری کیا نا, اس کے تو مینڈیٹ پہ اتنے کویسچنز نہیں ہیں جتنے آپ نون لیگ کے مینڈیٹ پہ کویسچنز اٹھاتے ہیں, اور معاملہ بھی زیادہ تر پنجاب کا ہے. کراچی میں تو بہت کچھ ہوا ہے نا اپنا یاسر بھائی, فیصل بھائی, کراچی میں بہت کچھ ہوا ہے. جی صحیح ہے. ہاں جی. اچھا دوسری ایک اور عرض کرتا ہوں, میری عرض اگر یہ رویہ ان کا رہے, ارشاد صاحب بیٹھے ہیں, اس طرح کے رویے میں ہم کسی کمیٹی کی کسی جگہ پہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی آپ ملنے نہیں دے رہے. آج 12 بجے سے لے کے لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی تھے, لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ تھے, ان کو کھڑے رہے, ان کے ساتھ ممبر قومی اسمبلی تھے, وہ کھڑے رہے, اور 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ہم نہیں ملنے دیتے. کیونکہ اس سے بڑی ہٹ دھرمی کیا ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ یہ زندہ لاشیں ہو چکی ہیں سر. یہ دیکھیں آپ مہنگائی پہ آ جائیں آج, اور آپ دیکھیں تقریباً مرغی 800 روپے سے زیادہ پہنچ چکی ہے بازار میں. خریدار کو نہیں, یہ کہتے ہیں نا جی کہ مہنگائی نیچے, خریدار کو نہیں ہے بازار میں. بازار اس وقت جو ان کے وہ سستے بازار انہوں نے بنائے تھے وہ بھی اسی طرح خالی پڑے ہیں. تو یہ ان کی گڈ گورننس ہے, اور ان کے جو لانے والے ہیں سر, وہ ان کو آپ کو سوچنا چاہیے, ان کے تو پلے شے کو نہیں. لیکن اچھا ملک صاحب, ایک اور ایشو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ظاہر بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہر سطح پہ. ایسے موقع پر پارٹی متحد ہوتی ہے, ایک ایک شخص کی, ایک ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ کی پارٹی میں عجیب معاملہ ہے کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, ناراض کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر پہلے شیر افضل مروت کے ساتھ جو ہوا وہ بالآخر پارٹی سے نکل گیا یا نکال دیا گیا. اب اچانک سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب فیصل چودھری صاحب کو جو ہے وہ وکالت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے اور ملاقاتوں سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. تو یہ پارٹی کے لوگوں کو خود بدظن کرنا یا دور کرنا جو ہے, یہ کیا پالیسی ہے؟ سر میں اس میں عرض کرتا ہوں آپ کو, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کو خان صاحب کا اندر سے فیصلہ ہے. میں تو بھی خان صاحب کو ملا نہیں ہوں, جب ملوں گا تو ضرور اس بارے میں پوچھوں گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں انصاف کی ضرورت ہے. اور عمران خان اور ان کی وائف پہ جو بیس لیس مقدمات ہیں ان کو انصاف پہ مبنی سننے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے. خان صاحب نے ریلیف لینا ہوتا تو ایک دن میں ریلیف وہ لے لیتے. اب جو آپ نکالنے والی فیصل چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں, اس بارے میں کیونکہ مجھے اس کی روح کا, اس کے کانٹینٹس کا نہیں پتا کہ ادھر کیا بات ہوئی ہے. جیل کے اندر خان صاحب کو ملے ہیں سیکرٹری جنرل صاحب, اور باہر آ کے انہوں نے اناؤنس کیا ہے, تو اس بارے میں جب مجھے کوئی صحیح بات کے کنکریٹ بات کا پتہ نہ ہو تو وہ مناسب نہیں لگتا کہ نہیں. باہر آ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے, خان صاحب نے, کہ فیصل چودھری کو جو قانونی ٹیم ہے اس سے نکالا جائے. اب یہ بات انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کی ہے. لیکن جو بنیادی ہمارا سوال ہے, شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ عید کے بعد ایک فارورڈ بلاک بننے والا ہے,
کل تک جو آپ کا ترجمان تھا، آپ کا حامی تھا، جب 80% قیادت روح پوش تھی، وہ شخص نکلا، لوگوں کو ساتھ میں لایا، آپ کا ایک مومنٹم بنایا الیکشن کا، اس کو پارٹی سے نکال دیا، اب وہ فارورڈ بلاک تک پہنچ گیا ہے۔ آج آپ نے فیصل چودھری کے ساتھ یہ ہو گیا، کل فواد چودھری واپس آنا چاہ رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کا ایک اثر تو ہے میڈیا میں، باقی جگہوں پہ وہ ان کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کی گئی۔ تو یہ جو اپنی اپنی کٹیا بنا کے بیٹھ رہی ہے آپ کی قیادت، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ دن بہ دن آپ کا شیرازہ مزید بھی کرنا ہے، بھلے کارکن اور بانی پی ٹی آئی ڈائریکٹ ہوں؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں جی۔ ایک پہلو ہے کہ ڈیفینیٹلی جو اس قسم کے کام کرے گا، شیرازہ بکھرے گا، وہ افیکٹو ہوگا، اس پہ افیکٹو ہوگا وہ خان صاحب کو اور پارٹی کو، چونکہ ورکر کھڑے عمران خان کے ساتھ، جس کا ہاتھ خان نے باہر نکل کے کھڑا کر دینا ہے وہ بن جائے گا ہیرو، اور جس کو خان صاحب نے باہر آگے کہنا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ زیرو ہو جائے گا، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو جائے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی میں اتفاق ہونا چاہیے، لیکن سر اختلاف رائے اتنی بڑی پارٹیز میں ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو دونوں فیصلے یہ کیے ہیں بانی پی ٹی آئی نے خود، یہ کوئی کسی کی ہماری کو کسی کمیٹی کی ریکمنڈیشن نہیں ہے۔ جہاں تک جو اطلاع، یعنی جو بات آپ کو پتہ ہے وہی بات مجھے پتہ ہے، یعنی اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا اس معاملے میں، کیونکہ میں لاہور میں ہی تھا، آپ سے اس دن ملاقات بھی ہوئی وائٹ پیپر پہ، تو وہی بات میں نے ہی سنی ہے۔ تو میں پہلے، چونکہ مجھے ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور ویسے فواد چودھری صاحب تو خان صاحب کو جب ادھر کیس ہوتا ہے تو ملتے رہتے ہیں، تو ابھی ان باتوں کو میں اس لیے نہیں انڈورس کروں گا اس سینس میں کہ مجھے کچھ پتہ ہے نہیں ہے۔ تو اگر خان صاحب نے خود کہہ دیا ہے بانی پی ٹی آئی، تو پھر بات ختم ہوگی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ملک بچر صاحب آپ کے وقت کا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔